وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ انہیں روز محشر اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی؟ پہلا آدمی اور پہلا فرد وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا امام عادل، ایک عادل امام۔ اور اس امام عادل کا یہ مطلب صرف نہیں کہ وہ کسی سلطنت کا بادشاہ یا حاکم اور امام ہے، تو وہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا امرت لاعدل بینکم، کہ مجھے اپنی امت کے افراد کے مابین عدل کا حکم دیا گیا۔ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اس میں وہ امام عادل بھی آتا ہے کہ جس کے ذمے، جس کو ایک ولایت عامہ حاصل ہے، جو اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک زمانے میں اقتدار پہ براجمان لوگ بادشاہ ہوا کرتے تھے، پھر ملوکیت اور بادشاہیت سے دنیا کا نظام جمہوریت کے نظام کی طرف آیا۔ بادشاہت میں تو یہ تھا کہ اوپر سے لوگ آتے تھے، جمہوری نظام میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نیچے سے اوپر جاتے تھے۔ ملوکیت سے جمہوریت کی طرف آئے اور جمہوری اپنے قانون بن گئے، کہیں ملوکیت کو صدارتی نظام، کہیں ملوکیت کو ہمارے جمہوری نظام کے اندر صدر، وزیر اعظم، ان القابات سے ملوکیت کے اس نظام کو ہم جانتے ہیں۔ نظام ملوکیت کا ہو یا نظام جمہوریت کا ہو، اگر کسی بادشاہ کے اندر، کسی امام کے اندر، کسی حکمران کے اندر اللہ کی ذات عالی کا خوف ہے اور صفت عدل سے وہ متصف ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ اور اگر یہ صفت نہیں ہے اور وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں کسی اسلامی ریاست کا حکمران ہوں، لیکن اس کی زندگی عدل سے خالی ہے، صفت عدل سے خالی ہے، تو وہ امام عادل نہیں ہے۔ یہ ولایت عامہ کی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو امت کے افراد پر ولایت مل جائے، جسے ہم حکمرانوں سے تعبیر کرتے ہیں، اگر ایسا حکمران ہے کہ جس کی زندگی بہتر، جو اپنی ولایت عامہ اور اپنی حکمرانی اور اپنی سلطنت میں دین اسلام اور اسلام کے قانون کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے، اور اس کی زندگی اسلام ہے، اور اس کی زندگی میں عدل ہے، ظلم نہیں ہے، کفر کا نظام نہیں ہے، بلکہ عدل کا نظام ہے۔ اور وہ عدل ایسا کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ کبھی کبھار انسان غصے میں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ مخالفت ہے، ضد ہے، اس مخالفت اور ضد کی وجہ سے آدمی عدل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ قرآن نے ہمارے اس مزاج کو سمجھا اور اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی، قوم کی نفرت، ناراضگی اس بات پر مائل نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو قرآن نے تو یہ کہا کہ تمہیں عدل کرتے ہوئے اگر اپنے والدین کے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑے تو کرو، علی الوالدین والاقربین، اگر تمہیں فیصلہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی کرنا پڑے تو کرو، اگر عدل کا تقاضا ہے تو۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ فلاں غریب ہے، اس کے خلاف میں کیسے یہ فیصلہ کر دوں، فلاں میرا قریبی رشتہ دار ہے، میں اس کے خلاف یہ فیصلہ کر دوں، ان تکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، یہ غنا، یہ فقر، یہ رشتہ داریاں، یہ قربتیں، قرآن کہتا ہے کہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اولی بہما، غنی کے بھی زیادہ قریب اللہ، فقیر کے بھی زیادہ قریب اللہ۔ اللہ غنی کے لیے بھی بہتری چاہتے ہیں، اللہ فقیر کے لیے بھی بہتری چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا نظام عدل ہے کہ اس نظام عدل کے تحت غریب، فقیر، امیر اور غریب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، والدین، کوئی بھی اگر اسلام کے نظام عدل کے خلاف ہے، تمہارا عدل اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ تم فیصلہ عدل کے مطابق کرو۔ یہ ہے ولایت عامہ۔ لیکن امام عادل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک امام عادل ہے، گھر کی زندگی میں امام عادل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے اپنے اولاد میں عدل کرو، ایک سے زائد شادیاں ہیں، اپنی بیویوں میں عدل کرو،
حقوق کی ادائیگی میں عدل کرو، گناہ اور عبادت والے کام کو سمجھ کر ان میں عدل کرو کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، ثواب کو گناہ نہ بناؤ، گناہ کو ثواب نہ بناؤ، یہ عدل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی روز محشر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ کی رحمت خاصہ کا مستحق ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک روز محشر کون ہے جسے اللہ کی سفارش یا اللہ کے نبی کی سفارش یا اللہ کی رحمت خاصہ جسے نہیں چاہیے؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ دنیا کے اندر مغرور لوگ بھی آئے، متکبر بھی آئے، جابر بھی آئے، ظالم بھی آئے، ایسے ایسے لوگ آئے، شداد کا نام سنا، فرعون کا نام سنا، نمرود کا نام سنا، اور دنیا کے اندر اسٹالن کا نام سنا، مسولین کا نام سنا، چنگیز خان کا ہم نے نام سنا، کیسے کیسے ظالم لوگوں کا نام سنا۔ اور ہماری قریب کی دنیا جس میں ہم نے اپنے انگریزی تخت اقتدار پر براجمان ان ظالموں کے نام بھی سنے جنہوں نے دور حاضر کے اندر مسلمانوں کو نوالا بنایا، بڑے بڑے ظالم آئے۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ایسے ظالم لوگ جو آج ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ اقتدار کے نشے میں بدمست ہاتھی بنے ہوئے تھے، لیکن آج چوہے کی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ بڑے بڑے ظالم اور متکبر لوگ آئے، انہوں نے اپنے ظلم کے جوہر دنیا کو دکھائے، اپنی طاقت کا لوہا دنیا کے سامنے منوایا، لیکن غریب پر ظلم کر کے، رعایا پہ ظلم کر کے، ان اقوام پر ظلم کر کے کہ جو مظلوم تھی، انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ان کے طاقت کے نشے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ جو زندہ ہیں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جو مر گئے وہ اللہ کے نظام انتقام کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ روز محشر مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقدمہ لگے گا، اس مقدمے میں وہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کا سامنا کریں گے۔ تو یہ دنیا میں جو نظام جور آیا، بادشاہت کا نظام آیا، اس بادشاہت کے نظام نے عدل کے نظام کو توڑ کر رکھ دیا۔ تو ہم میں سے ہر ایک امام عادل اپنی نجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، کلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک کے بارے ہم سے پوچھا جائے گا کہ میرے ماتحت جو لوگ ہیں میں نے ان پر کتنا دین کو غالب کیا۔ گھر کی زندگی ہے تو کتنا دین غالب ہے، اپنی اولاد پر دین کو کتنا غالب کیا۔ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو اس وقت نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 10 سال کے ہو کر اگر نماز نہیں پڑھتے تو انہیں ہلکی سزا بھی دے سکتے ہو۔ کون ہے ہم میں سے جو اپنی اولاد کی اس نہج پر تربیت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے ان کے ربیب حضرت ام سلمہ کے بیٹے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک تھال تھا، ایک پلیٹ نما تھال، تو وہ بچے تھے، وہ کبھی یہاں سے کھاتے کبھی وہاں سے کھاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو روک کر فرمایا کہ بیٹا یا غلام اپنے آگے سے کھاؤ، کل بیمینک مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ بچہ ہے تو اللہ کے نبی نے اس کی تربیت فرما دی۔ آج ہماری اپنے اولاد پر تربیت کا ہمارا وہ نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے اس نظام میں کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی اولاد سے وہ نتائج نہیں ملتے جو نتائج والدین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے مل جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ امام عادل روز محشر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، چاہے وہ اپنی نجی زندگی کا امام عادل ہے، چاہے اسے مسلمانوں کے امور ولایت کا نگران بنایا گیا ہے، حکمران ہے، اگر وہ سچا حکمران ہے، دیانتدار ہے، عادل ہے، عدل و انصاف کا پیکر ہے، اس کے دل کے اندر اپنی رعایا کی ہمدردی اور جذبات ہیں، وہ ان کی فکر کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے شب و روز گناہوں کی دلدل میں ہو، ایسا نہیں ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی سلطنت کے اندر شراب عام، زنا عام، چوری عام، اللہ کے نظام عبادت سے بغاوت عام، قرآن کے نظام سے بغاوت، ایسی ایسی آئین اور قانون دیس اور ملک کے اندر بنے کہ جو اسلام کے قانون اور آئین سے متصادم۔ یہ وہ امام عادل نہیں ہے، اس نے تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مقدمہ یہودی اور مسلمان کا آیا تو حضرت فاروق اعظم کی نظر بصیرت نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں، یہودی اس مسئلے میں حق پر ہے، تو حضرت عمر باوجود امیر المؤمنین ہونے کے آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔
اس طرح کا نظام عدل چاہیے اس دنیا کو، تب جا کر دنیا میں مسلمان جو ہے وہ عزتوں اور عظمتوں کے میناروں پر سفر کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم گلی کوچوں کا سفر کرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں بھی جا رہے ہیں، اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ اپنے غلام اسلم، اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ بوریاں مجھے دیجئے، میں اٹھا کر لے کر چلتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا نہیں، روز محشر تم نے نہیں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے یہ جواب دینا ہے کہ میری سلطنت کے، میری رعایا، میرے لوگ، میری سلطنت میں رہنے والے لوگ اگر بھوکے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ حساب عمر دے گا، تم اسلم تم نہیں دو گے۔ چنانچہ جا رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا سامنے سے آ رہا ہے، اس نے اپنی بغل میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، تو جو ہی حضرت عمر کا جلال قریب ہوا، تو حضرت عمر تو جلالی اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اس شخص نے دیکھ لیا کہ سامنے سے تو امیر المومنین آ رہا ہے، جس کے روب اور جلال کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے، آج میں عمر کے جلال سے کیسے بچوں گا؟ اس لیے کہ اس کی بغل میں شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر قریب آئے، پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو ہے، کہا بوتل ہے۔ کہا بوتل میں کیا ہے؟ اب کیسے نام لے شراب کا؟ سامنے حضرت عمر موجود ہے۔ اس نے کہا اس بوتل کے اندر دودھ ہے۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ سے رابطہ کر لیا کہ اللہ آج مجھے عمر کے جلال سے، عذاب سے، سزا سے تو بچا لے، ساری زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے وہ بوتل دکھاؤ، تو واقعات میں لکھا ہے جب اس نے بوتل حضرت عمر کو دکھائی، اللہ نے وہ ساری کی ساری شراب کو دودھ سے بدل دیا ہے۔ میرے بندے نے میرے ساتھ یوں اس کے دل کی کروٹ، ایک کروٹ اس نے دل کی بدلی، ایک سوچ اور خیال فوراً اللہ کی طرف چلا گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا، حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک بالش لاتا ہے، میں اپنے بندے کی طرف میری رحمت دو بالش متوجہ ہوتی ہے، وہ ایک قدم میں ادھر سے دو قدم میری رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اگر میرا بندہ میری رحمت کی طرف چل کر آتا ہے تو میں اللہ اپنے بندے کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ہم اپنے رب کی رحمت سے اتنے محروم ہیں کہ ہمارا پروردگار تو ہم پر رحمت برسانے میں، ہمیں راضی کرنے میں قریب تر ہے اور ہم دور تر جا رہے ہیں۔ یہ وہ امام عادل ہے جسے اللہ کے عرش کے نیچے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ دوسرا شخص اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس کی زندگی اللہ کی عبادت سے معمور ہو۔ جوانی کی زندگی ہوتی ہے شہوات کی زندگی، ہر طرف سے گناہ لپک رہے ہوتے ہیں، اور ایک نوجوان گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو پھینکنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ کیسے کیسے گناہ ہیں، ان آنکھوں کے سامنے گناہ کتنے خوبصورت ہو کر آتے ہیں، وہ ہمارے دل کی وادی کے اندر انگڑائیاں لینا شروع کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک نوجوان جس کے سامنے اس کی جوانی ہے، اس کا شباب ہے، ایک رانا جوانی ہے، اور وہ اپنی جوانی کے سامنے جب گناہوں کو دیکھتا ہے دوڑتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ نوجوان جو ان تمام تر شہوات کو، خواہشات کو، لذات کو، اپنی جوانی کے عروج کو، اپنے شباب کو، سب کچھ کو چھوڑ کر اس کی جبین جب اللہ کے سامنے جھکی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ جوان ہے جسے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ جوان ہے، بڑھاپے کی عمر بھی اللہ کے رجوع اور انابت کی ضرورت تو وہاں بھی ہے، لیکن جب نوجوان کے دل کے اندر جذبات مچل رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں کچل رہا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے عابد شب زندہ دار بن کر آتا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جوان صحابہ ہیں، جہاد کا میدان میں دیکھیں صحابہ آگے، دعوت کے میدان میں دیکھیں آگے، اللہ کے نبی کے حدیثوں کو جمع کر کے لوگوں کو پڑھنے پڑھانے میں دیکھیں صحابہ آگے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، معوذ اور معاذ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ تو وہ ایسے تھے نا کہ یرموک کی لڑائی کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ جس جوان مردی سے لڑ رہے تھے، تو کافروں نے دیکھ کر یہ کہا عجیب شان کے لوگ ہیں، یہ عجیب شان کے لوگ ہیں، یہ رہبان باللیل فرسان بالنہار ہیں،
दिन के वक़्त इनकी ज़िंदगी घोड़ों की पुष्ट पे होती है और ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे होते हैं। दुनिया की कोई ताकत भी इनके सामने सद नहीं बन सकती, रकावट नहीं बन सकती। और रातों के वक़्त यही नौजवान अल्लाह के सामने सर्वसजूद होते हैं। उनकी रातें अल्लाह के साथ मुलाकात में गुजरती हैं। उनका दिन दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हाथ में तलवार उठाकर, नेज़े उठाकर, तीर उठाकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो बाहर निकल रहे होते हैं। ये वो शान वाले लोग हैं। ऐसा नौजवान, जिस नौजवान की जवानी उसे अल्लाह की इबादत की तरफ लेकर आ जाए, उस नौजवान को अल्लाह रोज़ महशर अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएंगे। तीसरा वो आदमी, ये जो जवान की बात है इसमें सिर्फ मर्द नहीं है, इन तमाम खुसूसियात के अंदर औरतें भी शामिल हैं। हदीस में चूँकि अमूमन मुखातब मर्दों को किया जाता है, जैसे आप लोग मर्द हैं, लेकिन ये सारी गुफ्तगू का मुखातब औरतें भी हैं, उनके लिए भी यही फ़ज़ाइल और कमालात इसी तरीके से हैं। तो वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। मस्जिद से जुड़े होने का ये मतलब नहीं कि हर वक्त मस्जिद में बैठा रहे, लेटा रहे या भले से जिक्र भी कर, ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि जब मस्जिद की तरफ इबादत का तकाजा आता है तो ये अपने बाहर के तकाज़ों को छोड़कर मस्जिद में आ जाता है। फिर जब मस्जिद से निकलता है तो इसके दिल के अंदर एक कुड़न ये होनी चाहिए कि काश मैं मस्जिद से ना निकलता, या बाहर की दुनिया में भी दिल में ये तलब हो कि मैं वापस मस्जिद में चला जाऊं, इसलिए कि ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर के अंदर इंसान अल्लाह के करीब होता है। जब मस्जिद के माहौल में होता है तो गुनाहों से दूर होता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। फिर वो आदमी, एक ऐसा आदमी कि जिसे एक खूबसूरत हसब नसब वाली औरत गुनाह की तरफ बुलाती है और वो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह। बड़े दिल जिगरे की बात है कि जो आदमी इस किस्म के माहौल में जाकर ये कहे कि मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं इस गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। को मामूली बात नहीं, हमें इस तरह के बड़े वाक़यात हमारी तारीख के सामने मौजूद हैं कि जिन वाक़यात के अंदर हमें ये बात नजर आती है कि इस किस्म के गुनाह के माहौल से भी लोग निकले हैं, अल्लाह के डर और खौफ से निकले हैं। उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आदमी भी रोज़ महशर अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। एक ऐसा आदमी जो अल्लाह का जिक्र करता है, उसका जिक्र खाली है, खाली, अंदर से सब कुछ खाली, ख्वाहिशात से खाली, दुनिया से खाली, और वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है और ये अल्लाह की याद से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आदमी भी रोज़ महशर अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा, इसलिए कि इसकी आंखों से निकलने वाले ये आंसू के कतरात जहन्नुम को इससे दूर कर रहे हैं। फरमाया दो आदमियों पर जहन्नुम, जन्नत वाजिब है, जहन्नुम में वो दो आदमी, वो दो खतरे नहीं जाएंगे। एक आंखों से निकलने वाला वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से निकला है, और एक मैदान जिहाद में मुजाहिद के वजूद और जिस्म से निकलने वाला खून का वो कतरा जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकला। ये दो वजूद जहन्नुम के अंदर नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनका जहन्नुम में जाना ऐसा है जैसे थनों से दूध निकालकर कोई वापस थन के अंदर दूध डाले, जैसे ये मुहाल है ऐसे ही ये भी मुहाल है। और फिर फरमाया कि वो दो आदमी जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, और वो जब भी किसी चीज़ पर जमा हो अल्लाह के लिए जमा हो, अलग हो जाएं अल्लाह के लिए अलग हों, उनकी ज़िंदगी का मतमए नज़र अल्लाह और अल्लाह का हुक्म हो, ऐसे लोग भी जन्नत में अल्लाह के, आखिरत में अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। मतलब ये है, इस सारी की सारी हदीस का मतलब क्या है कि एक इंसान की ज़िंदगी अगर इस्लाम वाली ज़िंदगी बन जाए, खूबसूरत इस्लामी तालीमात वाली ज़िंदगी और अल्लाह के नबी की इताअत और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की तरह की ज़िंदगी बन जाए, ये आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे है। और जिसको रोज़ महशर अल्लाह के अर्श का साया मिल गया वो जहन्नुम से दूर, वो सीधा जन्नत में पहुँचने वाला बन जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।